بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ سورہ اعراف میں آج ہم آیت نمبر 130 to 135 دیکھیں گے. موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ کنٹینیو ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. اور یقیناً پکڑا ہم نے آل فرعون کو قحط سالی میں اور نقصانات میں، ان کی جو پیداوار تھی اس کے نقصانات میں پکڑا تاکہ وہ سب نصیحت حاصل کریں. آیت نمبر 131. وَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. پھر جب آتی ان پر اچھے حالات تو وہ کہتے یہ ہماری وجہ سے ہے، اور اگر پہنچتی ان پر کوئی مصیبت ان پر آتی تو وہ منحوس سمجھتے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے ساتھیوں کو. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے یاد رکھو، در حقیقت بدشگنی یا بدبختی یا پھر منحوسیت جو ہے اللہ کے پاس، اور لیکن ان میں اکثر لوگ جو ہے اس بات کو نہیں جانتے ہیں. آیت نمبر 132. وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ. اور انہوں نے کہا کہ کیسی بھی تو ہمارے پاس نشانی یا معجزہ لے آئے ہمارے سامنے تاکہ تو ہم پر جادو کر دے اس کے ذریعے، تب بھی ہم تجھ کو ماننے والے نہیں ہیں یا تجھ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں. آیت نمبر 133. أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم نے بھیجا ان پر عذاب طوفان کا، ٹڈیوں کا، کیڑوں کا اور مینڈک کا، اور خون کی صورت میں بھی اللہ نے ان پر جو ہے عذاب بھیجا، اور یہ معجزے تھے الگ الگ، لیکن وہ تکبر میں مبتلا رہے اور ثابت ہوئے وہ لوگ مجرم. آیت نمبر 134. ما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ونرسلن معك بني إسرائيل. اور جب بھی آتا ان پر عذاب تو وہ کہتے اے موسیٰ دعا کر ہمارے لیے تیرے رب سے، اس لیے یعنی تجھے جو عہدہ دیا گیا ہے، تیرا جو عہدہ ہے تیرے رب کے پاس، اس کے بنا پر تو دعا کر،
اور اگر دور کر دے ہم سے عذاب، یعنی دعا کریے کہ اگر ہم سے یہ عذاب دور ہو گیا تو ضرور ہم ایمان لے آئیں گے تجھ پر، اور ضرور ہم بھیج دیں گے تیرے ساتھ بنی اسرائیل کو۔ آیت نمبر 135۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ۔ پھر جب ہم دور کرتے ان سے عذاب اس وقت تک جہاں انہیں پہنچنا ہی تھا، تو تب وہ کیا کرتے؟ عہد توڑنے لگتے۔ چلے انشاءاللہ سورہ اعراف آیت نمبر 130 سے جو ہے وہ شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں یہاں پر کہ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ ان آیتوں میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب یعنی ہمارا کوئی نقصان ہوتا ہے یا ہم پر کچھ حالات آتے ہیں تو کیوں آتے ہیں، کیا وجہ اللہ نے یہاں پر بتائی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی بتا رہے ہیں کہ یہ جو آل فرعون تھے، جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اوپر حالات ڈالے، قحط سالی میں مبتلا کر دیا ان کے اوپر برے برے حالات ڈالتے رہے۔ تو دیکھیے کہ ان کا جواب کیا تھا، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یقیناً ہم نے پکڑا آل فرعون کو، قحط سالی میں پکڑا، اور ان کی جو پیداوار تھی، ان کے جو پھل وغیرہ تھے، اس میں ان کو نقصانات میں ان کو جو ہے مبتلا کر دیا۔ کیوں؟ لعلہم یذکرون، اس بات کو یاد رکھے دیکھے کہ تاکہ وہ نصیحت پکڑے، تاکہ وہ کچھ سبق حاصل کریں۔ اتنی کلیئر بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دی یہاں پر کہ اگر حالات آتے ہیں، فار ایگزامپل اگر آج کے ٹائم پر ہم لیں نا کہ پریشانیاں انسان پر آتی ہے، آج اگر ہم اسٹیٹ لیول پہ دیکھیں تو مہنگائیاں کیوں ہو رہی ہے؟ تاکہ ہر بندہ اللہ کی طرف پلٹ جائے۔ آج دیکھیے بندے اور اللہ کے بیچ میں جو ایک دوری ہو گئی ہے، جو کنیکشن لو ہو گیا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندے صرف میرے ہو کر رہ جائیں، میرے ساتھ کسی کو نہ پکارے۔ ٹھیک ہے، چلے حالات تو آئے تھے اس لیے کہ لعلہم یذکرون، لیکن یہاں پر ان کا جواب دیکھتے ہیں کہ کیا وہ کہتے ہیں۔ پھر جب آتی ہے ان پر اچھے حالات، دیکھیں اب اچھے حالات آتے ہیں تو ان کا جواب کیا ہوتا تھا؟ قالوا لنا هذه، تو وہ کہتے تھے اوہو یہ تو ہماری وجہ سے ہے، یہ ہمارے لیے ہے، بھائی ہم ڈیزرو کرتے ہیں، ہم مستحق ہے اس کے، ہمارا حق ہے کہ اچھے حالات ہمارے اوپر آئیں۔ دیکھیں اچھے حالات انسان پر آتے ہیں تو دیکھیے کہ جو بھی حالات اچھے ہو یا برے ہوں، کبھی دیکھیے کہ انسان جو ہے وہ برے حالات کے بعد اللہ کی طرف پلٹتا ہے، اور کبھی کبھی تو اچھے حالات میں بھی لوگ پلٹتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جب انسان دیکھتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اتنی نعمتیں دے رہے ہیں تو وہ اللہ کے حضور میں بالکل کہ ایک دم شکر گزار ہو جاتا ہے، اور اس طریقے سے اچھے حالات کے ذریعے وہ اللہ کی طرف پلٹ جاتا ہے۔ اب ان کے اوپر اچھے حالات ہے تو بھائی یہ گم کر رہے، بھائی ہم تو ڈیزرو کرتے ہیں، ہمارا تو حق تھا، اللہ کو دینا ہی تھا، ٹھیک ہے چلیں۔ تو اب لیکن وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ، لیکن کیا ہوتا تھا کہ جب اگر انہیں کوئی مصیبت، کوئی برائی، کوئی پریشانی پہنچتی تھی تو کہتے تھے کہ منحوس ہے، اے موسیٰ تو کون ہے؟ منحوس ہے ہمارے لیے۔ اور اس کے ساتھی کو بھی یہی کہتے تھے کہ تم لوگوں کی وجہ سے ہمارا جو یہ ماحول ہے یا ہماری زندگی بالکل جو ہے وہ بے مبارک ہو گئی ہے، یعنی کہ منحوسیت ہماری زندگی میں آ گئی ہے۔ دیکھیں اس طریقے کی باتیں کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ وقت کے رسول کو نعوذ باللہ بس شگن کہہ رہے ہیں، وقت کے رسول کو وہ نامبارک کہہ رہے ہیں، یا پھر منحوس کہہ رہے ہیں، اس طریقے کے الفاظ استعمال کیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں الا، یاد رکھو، انما طائرهم عند اللہ، در حقیقت بدبختی، بدشگنی اور یہ نامبارک چیزیں تو ان کی اللہ کے پاس ہے۔ ہاں ولیکن اکثرهم لا یعلمون، اور لیکن ان میں سے اکثر لوگ یہ بھی نہیں جانتے ہیں۔
کہ یہ دیکھیے کہ حالات اچھے برے یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن وجہ انسان خود ہوتا ہے۔ جب وہ اللہ سے دوری اختیار کرتا ہے، اللہ کی ناشکری کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے اوپر حالات ڈالتے، کیوں؟ لعلہم یذکرون، تاکہ وہ کیا کرے؟ نصیحت پکڑے، اپنے حالات سے کچھ نہ کچھ سبق حاصل کرے۔ لیکن ان لوگوں کا بالکل الٹا حال آج بھی دیکھیے، ناؤ ڈے آلسو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر سب کچھ ان کے ساتھ اچھا اچھا ہو رہا ہے تو بھائی ہمیں بڑی قسمت والی ہوں، یہ تو بہت اچھا ہے، سب میرا اچھا ہو رہا ہے، ایسا ایسا نا۔ لیکن جو ہی اگر ان کے اوپر ذرا پریشانیاں آتی ہیں یا کچھ برا ان کے ساتھ ان کے حساب سے کچھ برا ہو جائے تو دوسروں کو بلیم کرنا شروع کر دیتے۔ وہی رویہ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا مل رہا ہے ہمیں، کہ ان کی خود کی یعنی خود جو وہ اللہ سے دوری اختیار کر رہے تھے، رسول سے دوری اختیار کر رہے تھے، اس کی وجہ سے جو ان پر پریشانیاں آئی، تو نعوذ باللہ ریزن موسیٰ علیہ السلام کو بنا رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو ریزن بنا رہے ہیں کہ تم ہی اصل میں ہمارے لیے نام مبارک ہو، اور تیرے ساتھی یعنی ایمان والوں کو بھی اس طریقے کی باتیں کیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، چلیے اللہ سبحانہ تعالیٰ مزید آیت نمبر 132 میں کیا فرماتے ہیں؟ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَاتٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ۔ اور دیکھیے کہ اور کیسا الٹا الٹا جواب دے رہے ہیں وقت رسول کو، موسیٰ علیہ السلام کو، اور انہوں نے کہا یعنی کہ کیسی بھی تو لے آئے ہمارے پاس اپنے رب کی طرف سے کوئی بھی نشانی۔ سوچنے والی بات ہے، دیکھیے کہ تو وقت کا رسول ہے، تو ہمارے پاس کوئی بھی لے کے آ جا، اور اس لیے لیکن کہ لتا سرنا بہا، کس لیے تو نشانی لے کر آئے؟ تاکہ لتا حرانا بہا، کہ تو ہم پر جادو کر دے اس کے ذریعے۔ نعوذ باللہ، انہوں نے جو پیچھے دیکھا، اللہ نے جو معجزات انہیں دیے تھے تو اس کو وہ جادو سمجھتے تھے، اور اس طریقے سے وہ موسیٰ علیہ السلام کو چیلنج کر رہے ہیں کہ تو کوئی بھی معجزہ ہمارے پاس لے آ، کوئی بھی نشانی ہمارے پاس لے آ، تاکہ تو اس جادو کے ذریعے ہم پر جادو بھی کر دے گا نا اس معجزے کے ذریعے۔ فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ، تب بھی ہم تجھے ماننے والے نہیں ہیں اور تجھ پر ایمان لانے والے۔ سوچے اتنی کھلی بات وہ لوگ کر رہے ہیں، اور اللہ کے معجزے کو جو اپنے انبیاء اور رسول کو دیا کرتا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ، اس کو کہہ رہے ہیں کہ جادو۔ اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے، چلے اب دیکھیے کہ کچھ لوگوں کو سینس نہیں ہوتا ہے، شعور نہیں ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمیں کیا مانگنا چاہیے اور کیا نہیں مانگنا چاہیے۔ جب ان لوگوں نے یہ ڈیمانڈ کی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اس ڈیمانڈ کو پورا کر دیا۔ کس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے ڈیمانڈ کو پورا کیا؟ دیکھیے، یہ وہ قوم ہے جس پر بہت زیادہ اللہ کا عذاب آیا، بہت زیادہ، اور ان آیتوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں کیسے کیسے آزمائشوں میں ڈالا، اللہ کا کیا کیا عذاب ان کے اوپر آیا۔ پھر اس کے بعد یہی قوم تھی جس کو سب سے زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نعمتیں بھی عطا کی۔ ٹھیک ہے، چلے جب انہوں نے کہا اپنے وقت رسول کو کہ اے موسیٰ لا کر دکھا تجھے جو بھی نشانیاں، ہم تو ایمان لانے والے نہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کو پورا کیا۔ کس طریقے سے؟ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ وَآيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ۔ ٹھیک ہے، پھر ہم نے بھیجا ان پر عذاب طوفان کا، ٹڈیوں کا عذاب، کیڑوں کا عذاب، مینڈک کا عذاب، اور خون کی صورت میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا، کہ ہر طرف یعنی ون بائی ون ان پر جو ہے یعنی کہ ایسا طوفان اللہ نے بھیجا کہ کافی کچھ ان کا اس میں نقصان ہو گیا۔ ٹڈیاں یہ ہر جگہ ان کے کھانے میں، پینے میں، کھیتوں میں جا کے تو ویسے سب نیست و نابود کر دیتی ہے ٹڈیاں۔ یعنی یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے ان کے پکڑ کی، کیڑوں کے ذریعے، کہ ان کے کھانے پینے میں کیڑے، ان کے گھروں میں کیڑے، ان کے جسم پہ کیڑے، ہر جگہ کیڑے ہی کیڑے ان کو جو ہے وہ نظر آتے تھے۔ مینڈک بھی ان کے جو ہے وہ ہر جگہ پر مینڈک ان کے جو ہے وہ شامل ہو گئے تھے، خون کی شکل میں، کہ کوئی کچھ کھاتے پیتے تھے تو وہ خون میں جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ آیات مفصلات، کہ یہ ڈیفرنٹ معجزات تھے جو ہم نے تمہیں دیے۔ ہوا کیا
یعنی آپ سوچئے کہ کسی قوم پر اتنا زیادہ عذاب بھیجا تو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، ہونے کے بعد تو انہیں اللہ کے حضور میں اتنا جھک جانا چاہیے تھا، لیکن اس کے بالکل اپوزٹ انہوں نے رویہ اختیار کیا، لیکن وہ تکبر میں مبتلا رہے اور وہ سب لوگ مجرم ہو گئے. ان پر گنہگار جو ہے، ان کا گنہگار ہونا ثابت ہو گیا، اللہ نے ثابت کر دیا. اچھا اب کیا ہوا؟ آگے جو رویہ ان کا بتایا جا رہا ہے، آج کے ٹائم میں بھی دیکھیں کہ کچھ مسلمانوں کا یہی حال ہے. وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَىٰ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ. یقین کریں اس آیت میں بڑی ہنسی آتی ہے مجھے. کہنے لگے، اب دیکھا ان لوگوں نے کہ بھائی اتنا عذاب ہمارے اوپر آ رہا ہے، سب ساری چیزیں ہماری نیست و نابود ہو رہی ہیں. آئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اور جب بھی آتا ان کے اوپر کوئی بھی عذاب واقع ہوتا، اللہ کا ان پر کوئی عذاب آتا، تو وہ کہتے اے موسیٰ دعا کرنا تیرے رب سے ہمارے لیے. اچھا کیوں بھائی، کیوں آئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس دعا کرانے؟ جواب بھی اللہ تعالیٰ دے رہے بیما عہید عندک، اس بیس پہ تو دعا کر کہ اللہ نے تجھے ایک عہدہ دیا ہے، اللہ نے تجھے ایک اسٹیٹس دیا ہے اپنی نظر میں. حیرت نہیں ہو رہی آپ کو یہ بات پڑھ کر یہ کہ حالانکہ یہ چیز ظاہر کر رہی ہے، اس آیت میں یہ بات ظاہر ہو رہی ہے کہ انہیں پتا تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ سچے ہیں، جو تعلیمات جو دعوت لے کر آئے وہ سچے ہیں. نہیں تو سوچئے آپ ذرا ایسی وہ بات کرتے ادعو لنا ربک بما عہد عندک، کہ تیرے رب سے دعا کر ہمارے لیے، وہ جو تجھے اللہ نے ایک منصب دیا ہے، ایک اسٹیٹس دیا ہے، اس بیس پہ تو دعا کر. اور وعدہ کیا لیا موسیٰ علیہ السلام سے؟ لَإِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيل. دیکھیں یہ اس طریقے سے نا جب وقت پڑتی ہے تو آدمی بولتے نا کہ کچھ بھی بولتا ہے، تو کیا کہہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے کہ سن، اگر دور کر دے ہم سے، یعنی تو اللہ سے دعا کر، اور اللہ نے اگر ہم سے دور کر دیا عذاب، تو ضرور ضرور ہم تجھ پر ایمان لے آئیں گے، اور ادر تھنگ کہ ضرور ہم تیرے ساتھ بھیج دیں گے بنی اسرائیل کو، مطلب تیرا کام ہو جائے گا. یعنی اس طریقے سے وہ وقت کے رسول سے باتیں کیا کرتے تھے. آج کے ٹائم پہ دیکھیے، آج بھی لوگوں کا یہی حال ہے. ذرا پریشانیاں آئی، کوئی مر گیا تو بھائی مولانا صاحب کو بلا لو، درود فاتحہ کروا لو، دعا کروا لو، ارے بیٹی کی شادی ہے مسجد سجا لو، مولانا کو بلا لو، اس کو بلا لو، اس کو بلا لو. یہی حال ہے نا، دعا کروانا ذرا مولانا صاحب کو بلانا. دیکھیے ذرا، یہ اس وقت کے بھی مسلمان ایسے ہی تھے کہ خود کچھ نہیں کرتے تھے، سب مولانا سے کروا لو، اس سے کروا لو، اس سے کروا لو. آج بھی لوگوں کا یہی حال ہے. دیکھیے ٹھیک ہے، چلیں ان کے کہنے پر موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ دعا کی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، کیونکہ دیکھیے وہ اپنی قوم کے لوگوں سے بہت محبت کرتے تھے. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ مزید آیت نمبر 135 میں فرماتے ہیں فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ. ہوا کیا؟ پھر جب ہم دور کرتے ان سے عذاب، اس وقت تک، کب تک؟ انہیں پہنچنا ہی تھا. یعنی ایک وقت مقرر اللہ نے کی تھی کہ بھائی چلو یہ وقت تک ان کو یہ عذاب دینا ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ کے حکم سے وہ عذاب ان سے جاتا رہا. اللہ تعالیٰ وہی بتا رہے ہیں جب تک انہیں وہ عذاب پہنچنا تھا اس وقت تک انہیں عذاب پہنچا. ہاں تب وہ عہد توڑنے لگے. یقین کرے یہ رویہ ہم اپنے ارد گرد بہت قریب سے دیکھتے ہیں. کبھی ایسا کہ انسان پر ایسے حالات آتے ہیں نا کہ اللہ کے سوا وہ کسی کو نہیں پکارتا ہے. ٹھیک ہے، چلیں جب اللہ سبحانہ تعالیٰ، دیکھیں کہ جو بھی انسان پر حالات ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ خود اس چیز کی دلیل دے رہے ہیں کہ وہ ایک وقت مقرر تک اس کے ساتھ ہونا ہے. ٹھیک ہے، چلیں وقت مقرر تک ہونا ہے. اب اس کے بعد جب وہ وقت اس کا چلا گیا، اللہ نے اس کی پریشانیوں کو دور کر دیا، تو وہ عہد توڑنے لگتا ہے. انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے اسی میں
کہ اللہ سے گڑ گڑا کر مانگتے ہیں اللہ یہ کر دے وہ کر دے وہ کر دے، اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کر کے وہ چیزیں عطا کر دیتے ہیں تو وہ یہاں وہاں جا کے کسی اور کو کریڈٹ دینے لگتے ہیں، کسی اور کا تھینکس کرتے ہیں، کسی اور کا شکر کرتے ہیں. یہ ہے عہد توڑنا. دیکھیے کہ جس رب نے آپ کو دیا ہے شکر بھی اس کا عطا جو ہے وہ کریں. آپ جب اللہ کے دیے ہوئے نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا نہیں کریں گے تو یہ نعمتوں کو ختم کرنے کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ وہی بول رہے ہیں. ٹھیک ہے بھائی، ان کا ایک وقت مقرر تھا. بہت ایک ایگزامپل میں نے اس پر فار ایگزامپل یہ دیکھیں آپ کہ اکثر دیکھیں کہ انسان کو جس چیز کی کمی ہوتی ہے پھر وہ اس کو بہت پاسبلٹی ہوتی ہے، سارے لوگ ایسے نہیں ہوتے، شرک کی طرف مبتلا ہو جاتا ہے. اچھا ٹھیک ہے چلے، پھر اس کے بعد سمجھے فار ایگزامپل اولاد کی بات لے لیں، آپ جاب کی بات لے لیں، کاروبار کی بات لے لیں. کسی کو اولاد نہیں ہے، بچہ نہیں ہے، کسی نے کہا بھائی جاؤ فلاں جگہ ماتھا ٹیک لو، تم جو ہے تمہاری یہ مراد پوری ہو جائے گی، تمہیں بچے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے چلیں. اب وہ در بر بھٹک رہا ہے، وہ ڈاکٹر سے بھی علاج کرا رہا ہے، لیکن دیکھیے اس جو دنیا میں آنا ہے نا اس کا ایک وقت مقرر ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ہر جاندار کے آنے کا وقت اور جانے کا وقت فکس کر دیا ہے. ٹھیک ہے بھائی، وہ در بدر بھٹک رہا ہے، وہ جوڑا در بدر بھٹک رہا ہے، دین اس کے ساتھ ساتھ وہ یہاں وہاں ڈاکٹر سے علاج بھی کر رہا ہے. اب وہ بھٹکتے 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 چلو ایک کسی کے کہنے پر یہاں جاؤ وہاں جاؤ، در در بھٹک رہا ہے، یہاں ماتھا ٹیک رہا ہے. اب اس بچے کے آنے کا وقت ہو گیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے. اب دیکھیے کہ لاسٹ اس نے جہاں ماتھا ٹیکا ہوگا اس کے بعد اللہ نے اس کو وہ چیز عطا کی، وہ اولاد عطا کی، واٹ ایور کچھ بھی ہو سکتا ہے نا. تو اس کا عقیدہ تو سر بیٹھ گیا، وہ فلاں جگہ ماتھا ٹیکنے گئے تھے تو وہاں پر ہمیں چیز مل گئی. عہد کیا لیا تھا اس نے اللہ سے کہ اللہ تو ہمیں عطا کر دے تو ہم اچھے بندے بن جائیں گے، تیرا شکر گزار، تیرا جو ہے وہ شکر گزار بندے بن جائیں گے. یہ چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی پریشانیوں کو دور کیا. اللہ تعالیٰ بول رہے جس وقت تک ان کو پریشانیاں پہنچنی تھی جب تک پہنچی پھر دور کر دیا. اذا ہم ینکثون، تب وہ عہد توڑنے لگے. پھر ان کا عقیدہ جس چیز پر بیٹھا، فلاں جگہ پہ فلاں درگاہ پہ فلاں بابا صاحب کے یہاں بزرگ صاحب کے یہاں ہم گئے تھے، ماتھا ٹیکے تھے، سلامی دیے تھے، وہی ہمیں یہ چیز عطا ہو گئی. کہ اس طریقے سے عقیدے میں بگاڑ کی جو ہے وہ بات ہو جاتی ہے. دیکھیے کہ انسان کا اگر عقیدہ درست نہیں تو مشکل ہے کہ باقی کے کام اس کے جو ہے وہ پراپر ہوں. جو بندہ اللہ کے ساتھ ایمانداری نہیں کر سکتا ہے تو وہ بندوں کے ساتھ کیسے کرے گا. دعا کرے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے ساتھ ہمیں بالکل ایمانداری والا جو ہے معاملہ کرنا سکھا دے. انشاءاللہ آگے جو ہے باتیں کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک انک انت الوہاب. اللہم جل القرآن ربیع قلبی ونور صدری
وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی. جزاکم اللہ خیر. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.